صحیح مسلم کی حدیث طیبہ حضور ارشاد فرماتے ہیں خیار ائمتکم کہ تم میں سے تمہارے جو امام ہیں ان میں سے بہترین کون ہے؟ الذین تحبونہم ویحبونکم، یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ تمہارے بہترین امام اور حکمران وہ ہیں کہ جن کے ساتھ تم محبت کرو۔ تو جب کسی حکمران سے عوام محبت کرتی ہے تو پھر اس حکمران کو شکست نہیں کہیں سے مل سکتی۔ اب پھر اس کے لیے مخصوص یونیفارم میں فوج نہیں ہوتی، بلکہ اس کی پوری رعیت جو ہے وہ اس کی فوج بن کے اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے کہ وہ تم سے محبت کرنے والا ہو اور تم اس سے محبت کرنے والے ہوں۔ انسان اسی سے محبت کرتا ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز انسان کو نظر آتی ہے، وہ اپنے سے اس کو علیحدہ تصور نہیں کرتا، اسے وہ کسی اور مخلوق کا باشندہ نظر نہیں آتا، اس کا پروٹوکولز اور اس کا رہن سہن، اس کا بود و باش وہ کسی اور مخلوق جیسا نظر نہیں آتا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا تُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وہ تمہارے لیے رحمتیں عافیتیں مانگنے والا ہو اور تم اس کے لیے رحمت و عافیت مانگنے والے ہو۔ گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچہ تربیت میں ڈھل کر نکلے ہوں، جنہوں نے انداز حکمرانی حضور سے سیکھا ہو، جنہیں اس بات کا احساس ہو کہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ دراصل قوم کا خادم ہوتا ہے، اسے خادم بننا ہے تو سرداری کا تاج اس کے سر پہ آئے گا، اور اگر وہ خادم نہیں بنے گا تو پھر سرداری اسے نہیں مل سکتی۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم، کہ اے میرے صحابہ تم میں سے جو حکمران ہے، حکمران کے لیے آپ نے جو شرط قرار دیا ہے کہ وہ ہے کہ جو انصاف کرنے والا ہو اپنے منصب کے ساتھ، اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، کہ جن لوگوں کی حکمرانی اس کو عطا کی گئی، اس کو دی گئی، ان لوگوں کی ضروریات وہ اپنی ضروریات سے بڑھ کر سمجھتا ہو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک وقت میں بڑی حیثیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکمران بھی ہیں، آپ چیف جسٹس بھی ہیں، آپ کمانڈر ان چیف بھی ہیں، سب کچھ آپ کے نیچے ہے، لیکن آپ کی زندگی اور آپ کا اسوہ جو ہے وہ یہ تھا کہ آپ کی مملکت میں، اسٹیٹ میں جو سب سے ادنا شخص تھا، آپ کا طرز زندگی اس جیسا تھا۔ امہات المومنین اس بات کو بارہا انہوں نے بیان کیا، متعدد روایات ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا۔